أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گفتگو ہماری گزشتہ مجلس میں یہ چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مجھے تم لوگوں پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ تو اس قوم کے بڑے لوگوں نے، جو سردار کہے جاتے تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں ضلال اور ضلالتن کا لفظ دلالت کرتا ہے العدول عن طریق الحق والذہاب عنہ۔ امام قرطبی نے لکھا کہ ضلال اور ضلالت یہ ہے کہ حق کے راستے سے آدمی ہٹ جائے اور اسے دور ہو جائے، یہ ہے ضلال اور ضلالت۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تو ان کو دین کی طرف بلایا تھا اور آخرت سے ڈرایا تھا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی تھی، اور دوسرا قیامت کی رسوائی سے بچنے کو کہا تھا۔ تو اس بات کا جواب کہ جو ان لوگوں نے کہا کہ آپ گمراہی میں، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو حق پہ ہوتا ہے اس کو باطل والا غلط ہی سمجھتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ تھی، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، میرے اندر ہرگز کوئی گمراہی نہیں، میں بہکا نہیں ہوں، لیکن میں رب العالمین کا فرشتہ دار ہوں، پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا جو جواب ہے، پیغمبرانہ شان سے جواب دیا ہے کہ اپنی قوم کی ہمدردی کا اظہار کیا کہ میری قوم، میں کوئی گمراہی کے اندر نہیں ہوں، کسی قسم کی کوئی گمراہی میں نہیں ہوں، لیکن میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
رب العالمین کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ شرک نام کی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، وہی رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب تھا کہ مجھ میں نہ کسی قسم کی گمراہی ہے، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ اوپر جو بات آپ نے بتائی تھی کہ میں رب العالمین کا فرشتہ اور بھیجا ہوا ہوں، اس کی تفصیل کر رہے ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ ہاں، کیسے؟ اس طرح سے کہ آپ نے دو باتیں بتائی، ایک تو اپنا کام بتایا تبلیغ رسالت، ابلغکم رسالات ربی، اور دوسری چیز بتائی نصیحت، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ تو دو چیزیں بتائی ہے، تبلیغ رسالت اور نصیحت، ان دونوں میں فرق ہے۔ تبلیغ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تکلیفات، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے مکلف بنایا ہے، اس کی قسموں کو سمجھائیں، اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی کی جتنی بھی قسمیں ہیں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ رسالات ربی، رسالت واحد ہے، اس کی جمع رسالات ہے۔ یہ دلالت کر رہا ہے جمع کا صیغہ اس بات پر کہ پیغمبر جو پیغام لائے وہ پیغام کئی قسم کے، اللہ کے احکام آئیں گے، آرڈرز آئیں گے، نواہی آئیں گے، جن چیزوں سے روکا ہے وہ چیزیں آئے گی، ثواب کی مقدار آئے گی کہ یہ عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، آخرت کے اندر ایسے ایسے اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور اگر نہیں کرو گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ سزا ہوگی۔ اسی طرح سے حدود اور زواجر، دنیا کے اندر روکنے کے لیے دنیا کے اندر کیا سزا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر دنیا میں بھی کچھ سزائیں رکھی ہے، جیسے زنا کے لیے غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا، چوری کی سزا، یہ ساری چیزیں اب نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو ہوگا اس طرح سے انہوں نے بتایا۔ یہ میں اپنی اس شریعت کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم مجھے بہکا ہوا کہہ رہے ہو، خدا کے پیغمبر کو نہیں پہچانتے؟ پیغمبر تو جو بالکل صاف اور واضح زبان سے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، تم کو عمدہ نصیحتیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے علوم ہدایت لے کر آتا ہے، ایسے علوم جس سے تم جاہل اور ناآشنا ہو۔ یہ تبلیغ رسالات ہے۔ اور دوسری چیز ہے نصیحت۔ نصیحت کے کیا معنی؟ حدادی کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ النصح اخراج الغش من القول والفعل، جو کام ہو یا قول ہو، بات ہو، اس میں جو کھوٹ ہے اس کو نکالنا۔ بھئی کوئی آدمی برا عمل کر رہا ہے تو اس کے سامنے ایسی بات کی جائے کہ جو اس کے اندر برائیاں وہ نکل جائے، یا کوئی آدمی غلط بات کر رہا ہے تو اس کو ایسی بات سمجھائی جائے کہ اس کی باتوں کے اندر سے جو کھوٹ ہے، غش کے معنی ملاوٹ، وہ نکل جائے۔ نصیحت کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ فَهُوَ أَن يُرَغِّبَهُ فِي الطَّاعَةِ وَيُحَذِّرَهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ۔ نصیحت یہ ہے کہ اس کو اللہ کی بندگی کا شوق دلائے، رغبت دلائے،
اور اللہ کی نافرمانی سے اس کو آگاہ کرے، اس کو بچائے۔ وَيَسْعَى فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بِأَبْلَغِ الْوُجُوهِ، اور کوشش کرے جو ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے یا ڈرایا ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے الگ الگ انداز سے۔ ہاں، نصیحت تو ایسے ہی کو کی جائے گی جو قبول کرتے ہو، لیکن نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ امت کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی، حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے جب فرمایا تھا کہ میں نے پہنچا دیا یا نہیں، تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا تھا کہ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو پیغام پہنچا دیا اور امانت کو ادا کر دیا، رسالت کو پہنچا دیا، امت کی خیرخواہی کی، اور جتنی بھی شکوک و شبہات تھے یا کچھ ڈاؤٹس ہو سکتے تھے، سب آپ نے علم نشرح کر دیے، سب واضح کر دیے۔ نبی تو سراپا ناصح ہوتا ہے، خیرخواہی کرنے والا ہوتا ہے، امت کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے بتایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی پیغمبری کو ثابت کرنے کے لیے، نبی کے پاس وہ علوم ہوتے ہیں جو امت کے پاس نہیں ہوتے، اس لیے کہ نبی کی ڈائریکٹ تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علوم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ من اللہ کا جو لفظ ہے وہاں ابتدا بدایت کے لیے ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے چلا کوفہ تک، تو میرے چلنے کی شروعات بصرہ سے تھی، وہاں من آیا۔ یہاں پر بھی جو من ہے وہ ابتدائے غایت کے، یا یہ بھی علوم کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی شان میں سے وہ باتیں میں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کو، اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ کو، جو اس کو نہیں مانتا ہے، جو اس کے رسولوں کو نہیں مانتا ہے، میں وہ سب چیزیں جانتا ہوں۔ اب قوم کا کام تو یہ تھا کہ مانتے، لیکن قوم نے مانا نہیں۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اور بات ان کے سامنے بیان کی، انہوں نے کہا تھا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو جواب میں فرمایا اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا تم لوگوں کو تعجب ہے اس بات سے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کی زبانی یا ایک آدمی کے ساتھ، تم ہی میں سے ایک آدمی کے ساتھ تمہارے رب کی نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم ہو، تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جواب دیا نوح علیہ السلام نے۔ شروع کے اندر جو ایک بات بتائی تھی ان لوگوں کو، یہ بھی تھی کہ آخرت کے بارے میں تھوڑا خیال کرو، تو وہ تو دوسری صورت کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب وہاں پر دیا ہے۔ یہاں پر نوح علیہ السلام نے
ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، اس کا بھی جواب ہو سکتا ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ جواب ہے ان لوگوں کے اس قول کا، رد لما ہوا منشأ لقولہم انا لنراک فی ضلال مبین۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو جواب قرار دیا ہے اس آیت کا جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا، تقریباً سورۃ المومنون میں ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے، وہ تم سے بڑھنا چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا۔ یہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، اس کا یہ جواب ہے، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم لوگوں کو تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اس پہ تعجب کرتے ہو؟ یہ تعجب کی بات ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، جس کو چاہے اپنی نبوت اور رسالت عطا فرما دے۔ ہاں، ان لوگوں نے کہا تھا کہ فرشتے بھی آ سکتے تھے، ارے مقصد رسالت انسان ہی سے پورا ہو سکتا تھا، فرشتوں سے نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کیونکہ مقصد رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت لوگوں سے کروائی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے بچایا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ کوئی شخص نمونہ عمل بن کر دکھائے، لوگوں کے سامنے کر کے دکھاوے کہ بشری تقاضوں اور خواہشوں کے ساتھ بھی احکام الہیہ کی اطاعت اور اس کی عبادت جمع ہو سکتی ہے۔ یہ ان کو جواب دینا تھا۔ تم تعجب کرتے ہو، تعجب کی بات تو ہے ہی نہیں، کیونکہ رسالت کا جو منصب ہے اس کے لیے موزون اور مناسب حضرت انسان ہی ہے۔ انسان کے سوا کوئی اور اس مقصد کو پورا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کے ساتھ اس کے بشری تقاضے ہیں، بیوی بچے ہیں، کھانا پینا ہے، کمانا ہے، اور بھی سونا بھی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا بظاہر ایک مشکل کام ہے، لیکن نبی یہ کر کے دکھاتا ہے۔ اسی لیے کئی بیویاں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پوری کامل اطاعت کر کے دکھلانا یہ نبی کا کام ہے۔ اگر فرشتہ آتا تو پھر ہوتا، لوگ کہتے کہ فرشتہ تجھے تو شادی کہاں کرنی ہے، تجھے کہاں بیوی بچے، تو کہاں کھاتا پیتا ہے، تو کہاں آرام کرتا ہے، ہم کو تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ یہ شبہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کو پیش آیا، اکثر امتوں کے کفار کو پیش آیا ہے۔ ہاں، ہر امت کے اندر جنہوں نے انکار کیا انہوں نے اسی طرح کے سوالات کیے اور اسی طرح سے انکار کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید نے اتنی واضح باتیں بتلا دی، اس کے باوجود آج بھی کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں انکار کرتے ہیں۔ حضور بشر نہیں تھے، کیسی جرأت اور ہمت ہے؟ قرآن کہتے ہیں قل انما انا بشر، اے نبی آپ فرما دو کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں۔ ٹیکنیکل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یوں کہو کہ بشر با فارسی میں ب کے معنی الگ اور شر کے معنی الگ، کہ نبی بشر نہیں تھے، شر کے ساتھ نہیں تھے، کہ عوام کے سامنے اسی طرح کی گڑبڑ کرنا اور ان کو گمراہ کرنے کی فکر کرنا۔ میرے بھائیو، خدا کی قسم، میں اور آپ جس دور میں پہنچ چکے ہیں بہت ہی زیادہ ایسا دور ہے کہ سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اتنی جہالت، نام تو رضوی رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کے سامنے کمپلین کرتے ہیں کہ قرآن کی ان آیتوں کو ہٹاؤ۔ کسی کے باپ کا اجارہ ہے کوئی کہ کچھ کر سکتا ہے کوئی؟ یہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ ہاں،
قرآن پڑھے ہی نہیں تو پھر سمجھیں گے کیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا ایک حرف کیا نقطہ بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ کفر ہے، کفر ہے۔ اگر آج امت مسلمہ نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نسلیں تباہ اور برباد ہو جائے گی، بغیر ایمان کے دنیا سے لوگ جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دو۔ ہاں، ایسے شبہات پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن اس شبے کے جواب میں ہمیں زیادہ اعتنا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ اور زیادہ توجہ دینے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، تو یہ جو شبہ نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا، ایسا شبہ پہلے بھی ہوا، اور اس امت میں بھی قرآن مجید کی واضح آیتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ جاہل انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، جس کے اندر جہالت ہوگی وہ نہیں سمجھے گا، وہ تو اپنے جیسے ہم جنس کی برتری کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اپنے زمانے کے اولیاء، اپنے زمانے کے علماء، ان کے ساتھ دشمنی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ ہم عصر ہونا، معاصرت ایک زمانے میں ہونا، اس وجہ سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ حقارت کا برتاؤ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ جاہلوں کا شیوا رہا ہے، یہ ہمیشہ جاہلوں کا شیوا رہا ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، پوری دنیا کے اندر علماء کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، علماء کی جتنی ناقدری ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے دور میں اتنی نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ سوچنا چاہیے کہ کتنے علماء اس سال تقریباً 300 سے زیادہ، 500 تک کے علماء گزر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، جو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی ایک بات ہے، جو آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ علماء کو قیامت سے پہلے پہلے اٹھا لے گا اور علم ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ آج علم اٹھتا جا رہا ہے، اور جاہل اپنی جہالت پہ فخر کرتے ہیں اور نازا ہے اس کے اوپر کہ قرآن کی 26 آیتوں کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرماوے۔ یہ وہ دور ہے جس میں ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم کو تعجب ہے اس بات سے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک آدمی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا ہے؟ ذکر سے مراد نصیحت۔ ہاں، حضرت حسن کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ وحی ہے جو نبی کے پاس آتی تھی، وہ وحی مراد ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ذکر سے مراد وہ معجزے، اور یہ ذکر سے معجز بات کیا ہے؟ یا تو کوئی کتاب ہوگی، یا کوئی دوسری چیز ہوگی، یا کوئی کلام ہوگا، وہ مراد ہے۔ علی رجل منکم، تم میں سے ایک آدمی کے ساتھ، یہ علی بمعنی مع کے ہے، اور بعضوں نے کہا علی لسان رجل، تم میں سے ایک آدمی کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا ہے، وحی اتاری ہے۔ منکم، جو تم ہی میں سے ہے، جس کا نسب بھی تم جانتے ہو، وہ کوئی دوسری جگہ سے آیا ہوا نہیں، تمہاری خاندان سے ہے، تمہاری نسل سے ہے، تمہاری نسب میں سے ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے منکم کا لفظ بڑھایا، یہ اس وجہ سے کہ جب اپنے ہی میں سے ایک آدمی آتا ہے تو اس سے زیادہ تعجب نہیں رہتا، تعجب ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی جنس کا ہو وہ زیادہ فیمس ہوتا ہے، جنس کا ہو وہ تو معروف ہوگا، مشہور ہوگا، اور اس کے احوال کی جو پاکیزگی ہے وہ زیادہ معروف ہوگی، اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ رہ کر جو چیزیں دیکھی گئی ہے، یا جو کچھ ان کے حالات ہیں وہ دیکھے ہوئے ہوں گے، ان کے حالات کی پاکیزگی معروف ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو آئے وہ اسی طرح کے آئے، خاندان بھی ان کا عالی۔ دیکھیں حدیث کے اندر
حدیث ہرقل یا ہرقل جو بخاری شریف کے اندر شروع کے صفحات میں ہے، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں ہرقل نے جو سوال کیا تھا ابو سفیان سے، یہی سوال کیا تھا کہ وہ تمہارے لوگوں میں کیسے خاندان کے، کہا وہ بڑی عزت والے خاندان میں سے ہے۔ تو خاندان تو ان کا بڑا باعزت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حالات کی پاکیزگی ہوتی ہے، وہ چھچوڑا پن، وہ بد اخلاقیاں اور اسی طرح سے ظلم و ستم، ایسی برائیوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی نبی کے کیریکٹرز بہت کلیئر ہوتے ہیں، نبوت کے بعد تو ہوتے ہی ہیں، لیکن نبوت سے پہلے بھی، اور ان کے ساتھ رہ کر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیسے آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نبی بناتا ہے، وہ سلیکٹ کرتا ہے۔ اور مقصد کیا تھا نصیحت کا؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ بتا دیا کہ نبی بھیجا کیوں جاتا ہے۔ ہاں، نبی وہ چیز بتاتا ہے جس سے ڈرا جائے، اور نبی وہ چیز بتاتے ہیں جس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ کیا ترتیب رکھی ہے قرآن کی! ہاں، یہ معجزہ ہے، عاجز ہے دنیا اس کا جواب دینے سے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی یہاں جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ لِيُنذِرَكُمْ، تم کو ڈرائے، اور ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تقوی اختیار کرنا۔ اور تقوی کیوں ہے مقصود؟ کہا رحمت ملے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے دار آخرت کے اندر۔ دیکھیے کیا قرآن کی ترتیب، کہ کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات سے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی کے ساتھ تمہارے رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے تقوی پیدا ہوگا۔ ہاں، دیکھو تقوی کے اندر بچنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا ٹھو ٹھو، آج میٹھی میٹھی باتیں تو لوگ کرتے ہیں، لیکن جہاں نشتر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں نشتر نہیں لگاتے، اس لیے اصلاح کم ہوتی ہے۔ نشتر کی ضرورت ہے، آج لوگوں کے مزاج بدل گئے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون۔ لعل کا لفظ یہ ترجی کے لیے ہوتا ہے، امید کے لیے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، تقوی رحمت کو لازم کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو فضل ہوگا وہ آپ کو تقوی کے اوپر لائے گا، وہ تقوی سے اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لائے گا۔ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حرف ترجی اسی لیے لائے اس بات کی تنبیہ کے اوپر کہ آدمی کو شوق بھی ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ رحمت کو تقوی لازم نہیں کر دے گا، بلکہ تقوی تو یہ اللہ کے فضل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی بتا دی کہ متقی کو اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ میں متقی ہوں تو میرا کام بن گیا ہے۔ یہ تقوی پہ باقی رہنا یہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے کہ کتنا آدمی رہ سکتا ہے۔ خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتایا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ امام رازی نے 4 وجہ بتائی۔ نوح علیہ السلام کی نبوت کو یہ مستبد کیوں سمجھ رہے تھے؟ ایک بات تو یہ تھی پہلی کہ وہ لوگ یوں سوچتے تھے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مکلف کیا جائے، کلمہ پڑھو، اللہ کو مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ نے یہ احکام بتائے اس پر چلو۔ اب نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں لازم کی ہوگی وہ نوح علیہ السلام نے بتائی ہوگی۔ تو وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالی کا نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مکلف بنایا جائے، اور مکلف بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بندے کی ترقی ہو۔ وہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں، مکلف کریں گے تو
کیونکہ ہمارے مکلف بننے سے اللہ کا درجہ کچھ بلند ہونے والا ہے نہیں. اس کو تو نہ نفع کی ضرورت ہے نہ نقصان کا کوئی ڈر ہے. اور بندے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ یوں سوچتے تھے کہ ابھی بندے کو یہ کہا گیا کہ تم یہ عمل کرو وہ کرو، تو ابھی تو اس کو کوئی فائدہ بظاہر دکھتا نہیں. فی الحال ابھی تو وہ بن جاتا ہے یہ سب کرنے کے اندر، تو بظاہر نقصان ہے. ہاں، تو سوال ہوتا تھا کہ بندے کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو اس کا وہ جو جواب دیتے کہ بغیر تکلیف کے بھی تو اللہ دے سکتا ہے، عمل کرا کے ہی دینا کوئی ضروری ہے؟ ایسے ہی دے دے اللہ تعالیٰ. اچھا ٹھیک ہے، دوسرے نمبر کی بات یہ تھی کہ مکلف بنانا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، لیکن جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس چیز کو تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اپنی عقل سے کہ کون سی چیز کرنی چاہیے، کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے. اور ہم جس چیز کو نہیں جانتے کہ بھئی یہ اچھی ہے یا بری ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ نبی کی ضرورت نہیں، عقل کافی ہے. اور اگر رسول کا ہونا ضروری ہے، اگر رسول کا بھیجا جانا ضروری ہے، تو کیا ضروری ہے کہ انسان ہی کو بھیجا جائے؟ اس لیے کہ فرشتہ ہو تو فرشتے کا تو ڈر بھی لگے گا لوگوں کو، فرشتوں کی پاکیزگی بھی بہت زیادہ ہوگی، اور فرشتے تو کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے مستغنی ہوں گے، تو پھر فرشتے کو بھیجتے. اور اگر رسول انسان ہی ہو تو پھر منصب رسالت کے لائق غریب قسم کا آدمی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو مالدار قسم کے لوگ ہوں گے وہ اپنے سے زیادہ مالدار ہوں گے، ان کی سنیں گے، غریب کی کون سنے گا؟ اب دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے. میں اسی لیے اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں، علماء سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ دین کا کام کرو، ضرور کرو، امامت کرو، بچوں کو پڑھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن چھوٹا موٹا بزنس ضرور کرو، تجارت ضرور کرو. ہاں، اس لیے کہ مجھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اگر اس زمانے میں عالم کے پاس 5,000 درہم نہیں ہوں گے تو لوگ اپنا ناک صاف کرنے کا رومال بنا لیں گے. اس لیے عالم کو خوددار ہونا بہت ضروری ہے. ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ اچھے خاندان کے لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے. آج وہ علماء جو حق بات بولتے ہیں، آج مجھے کسی نے واٹس ایپ کے اوپر کوئی چیز رکھی تھی تو میں نے دیکھی، بڑی اچھی لگی. وہ اس میں لکھا تھا کہ جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں ان کی زبان کڑوی ہوتی ہے. یہ بات مجھے بڑی پسند آئی. دل کی صفائی ہو چاہے زبان کی کرواہٹ ہو، کوئی بات نہیں، وہ کرواہٹ تھوڑی دیر کے لیے کڑوی کرواہٹ لگتی ہے. باقی عامتاً غریب قسم کے آدمی کو غریب سمجھ کے، چاہے وہ عالم ہو یا دین کی خدمت کرنے والا ہو، اس کی بات کی قیمت نہیں ہوتی. مالدار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے لیول کا یا ہمارے اوپر کے لیول کا کچھ ہمیں سمجھائے تو سمجھ میں آوے، ہمیں ان کی بات تو سمجھ میں آوے گی نہیں. اس لیے میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی ڈیوٹی کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کا کام کرو تاکہ ہم دوسروں کے جیب کے اوپر نظر نہ رکھیں اور ہم فضل الہی پر نظر رکھیں. تجارت میں بھی ہوتا ہے، زراعت کرے آدمی، کسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دیتا ہے. میں نے اپنے فیجی کے اندر بھی کچھ لوگوں کو دیکھا، علماء کو بھی دیکھا. لیکن وہی بات ہے، آج خودداری کی ضرورت ہے، علماء کو کھل کھل کے بولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گمراہی اور اسباب گمراہی کی بہتات ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. چھوٹی سی بات آ جاتی ہے، دنیا کے حالات سے آدمی متاثر ہو کر کہہ رہا ہے، یا یہ کہ پتہ نہیں دل کے اندر کیا چور ہے، 26 آیتوں کو کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا ایمان ہے اس کے پاس؟ ایمان ہی نہیں. جو قرآن کی ایک حرف، کیا ایک نقطے کو بھی اگر کوئی ہٹانے کی بات کرے
تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی ہے۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور آپ نے پوری باتیں بتائی، لیکن قوم تھی ان کی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے بچا لیا کشتی کے اندر، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ امین، امن کا عین مین کا معنی ہوتا ہے دل کا اندھا، اور آما کے معنی نگاہوں کا اندھا۔ وہ دل کے اندھے تھے جن کو حق اور باطل اور نفع نقصان کا کچھ نہیں سوجا، اندھے ہو کر برابر سرکشی اور تکذیب و بغاوت پر قائم رہے، بت پرستی وغیرہ حرکات سے باز نہیں آئے۔ تو پھر ہم نے چند ایمان والے جتنے تھے ان کو بچا لیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا جو عذاب آیا وہ اس وقت آیا جبکہ وہ اپنی کثرت و قوت کے اعتبار سے بھرپور تھے۔ عراق کی زمین اور اس کے پہاڑ ان کی کثرت کے سبب تنگ ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور، یہی دستور رہا ہے کہ ڈھیل دیتے دیتے رہتے ہیں، عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب وہ اپنی کثرت، قوت اور دولت میں انتہا کو پہنچ جائے اور اس میں بدمست ہو جائے۔ ہاں، آج کی دنیا دیکھیں، حالات پہ حالات آ رہے ہیں، لیکن ابھی مستی ختم نہیں ہو رہی ہے، ابھی اللہ کی طرف صحیح توجہ نہیں ہو رہی ہے، وہی غلط کام چل رہے ہیں، وہی نفرت پھیلانا اور وہی اپنی بڑائی ہانکنا اور دوسروں کو معمولی سمجھنا، آج دنیا میں وہی ہو رہا ہے۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، وہ لوگ اس کے اوپر اڑے رہے، کفر و شرکت کے اندر لگے رہے لمبی مدت تک۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ تو جب مکمل کشتی ہو گئی تو ایمان والوں کے ساتھ نوح علیہ السلام بھی کشتی میں داخل ہو گئے، اللہ نے طوفان بھیجا، کفار کو غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے سب کو نجات دی۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے ان کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ لوگ 80 تھے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں۔ فِي الْفُلْكِ، کشتی کے اندر ہم نے ان کو بٹھا دیا، مستقر کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی اور اس پر اڑے رہے تھے، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ جو کوئی بھی، یہ صرف ملا کی بات نہیں ہے، جو بڑے سردار تھے انہی کی صرف بات نہیں ہے، جس کسی نے جھٹلایا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انجینا پہلے بتایا اور اغرقنا بعد میں بتایا، نجات دینے کو پہلے اور ڈبونے کو بعد میں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ وسعت رحمتی علی غضبی، اب دیکھیں جنت اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنے دروازے رکھے، 8 دروازے رکھے، جہنم کے 7 دروازے، اس لیے کہ جنت موضع رحمت ہے، اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے۔ تو رحمت کو اس طرح سے جتنے دروازے زیادہ ہوں گے، زیادہ دروازے اس مکان کے ہوتے ہیں، جس مکان جو بہت بڑا مکان، بڑے مکان کے زیادہ دروازے ہوتے ہیں، چھوٹے مکان کے دروازے کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے 8 رکھے ہیں، اس لیے کہ جنت زیادہ کشادہ ہے اور اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے۔ تو تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے انجا کا ذکر پہلے کیا
اور اغراق کا ذکر بعد میں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ زیادہ ہے اور وہ غصے کے اوپر مقدم ہے، اور رحمت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقتضا ہے، اور غضب ہے وہ جرائم کا مقتضا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود رحم کرنے اس کی ذات کے اندر ہے، لیکن بندہ جب اس کو ناراض کرتا ہے تو پھر غصہ ہوتا ہے، بندوں کے جرائم پر وہ سزا دیتا ہے، تو جہنم میں جو بھیجے گا وہ بندوں کی برے اعمال کی وجہ سے بھیجے گا، جنت میں بھیجے گا اپنے فضل سے، جنت کی انٹری فضل سے ہوگی، اور جنت کے جو اسٹیٹس ہوں گے وہ اعمال کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کا کرم ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس نے ایک ایک بات اس طرح کی رکھی ہے کہ اگر بندہ اس کو دھیان سے سنے اور دھیان سے سمجھے، بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی گہرائی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو عقائد تھے وہ سیم تھے، ان کی دعوت کا جو نیہج تھا، جو ان کی دعوت جس چیز کی تھی وہ بھی سیم تھی، سب کی دعوت بھی ایک، عقائد بھی ایک تھے۔ اور دوسری یہ بات بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت اور حمایت کس طرح کرتے ہیں۔ پوری قوم ایک طرف، 80 آدمی نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی سی جماعت ہے نوح علیہ السلام کی، لیکن جب خدا کی مار آتی ہے تو آدمی کسی طرف سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ آج انسان اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حق تعالیٰ شانو کے احکام کو پسے پش ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ کے رہتی ہے، چاہے تم مائنریٹی میں ہو یا کچھ ہو، لیکن ایک اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرو گے۔ تو ان کی اس قصے کو بیان کر کے یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حمایت کس طرح سے کرتا ہے، اور تیسری یہ بات بتائی کہ نبیوں کی تکذیب عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ جس کسی نبی کو جھٹلایا اس کا آخر انجام وہی ہوا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی کو جھٹلانے والے فرعون اور اس کی قوم کا کیا ہوا، ایسا ہی ہوگا۔ یہ مقاصد ہے پہلی قوموں کے قصوں کے بیان کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو یہاں پہ ختم کیا، اس کے بعد قوم عاد کا قصہ ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہم کانوا قوما امین بتایا۔ امین، امن کا لفظ اس کی جمع امیون آتی ہے، اور اس کے معنی ہے دل کا اندھا، اور جو اعمیٰ ہوتا ہے وہ آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے۔ تو دل کا اندھا مطلب یہ ہے کہ جو توحید کی معرفت نہیں، نبوت کو جانا نہیں، آخرت کو پہچانا نہیں، تو یہ لوگ دل کے اندھے ہیں، اور یہ دل کا اندھاپا ہی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھنے سے اور اللہ تعالیٰ کی بینات کا مشاہدہ کرنے سے روکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سب کچھ رکھ دیا ہے، ہم لوگوں کو آنکھیں کھول کر اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہدایت کی دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، گمراہی کی طرف ہمیں مت جانے دینا۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ ایک مسلمان ہو کے اپنے آپ کا نام رضوی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر گورنمنٹ سے انڈیا کی تقاضا کر رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو نکال لیا جائے، تو گورنمنٹ کا کوئی اس میں حق ہے؟ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے رب کی کتاب ہے، اس کا آیت تو کیا اور جملہ تو کیا، کوئی لفظ تو کیا، بلکہ حرف نہیں، نقطہ بھی کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ترین کر دے، اور قرآن کے لیے ہمیں مر مٹنے والا بنائے۔ یہ دعا ازمن و جملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔